الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ویل للمطففین کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا تھا کہ قیامت کے دن سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں میں کمی کرتے ہیں، یہ بھی کم ناپنے اور کم تولنے کے اندر داخل ہیں، اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حق اور عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسی لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں کہ نماز سکون سے پڑھنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمارا جسم مسجد میں ہو، دل و دماغ ہمارے کاروبار میں، الجھنوں میں، بازاروں میں لگے ہوئے ہوں۔ ہر اعتبار سے فارغ ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ بہرحال کم ناپنے اور تولنے کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر تجارت کی تمام شکلیں داخل ہیں، لین دین کی تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب اپنا حق وصول کرنے کا نمبر آئے، حق لینے کا نمبر آئے تو پورا لیا جائے، اور جب حقوق کی ادائیگی کا نمبر آئے، حق دینے کا معاملہ آئے تو اس میں ہم کمی کرنے لگیں، جیسا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کم ناپنے اور تولنے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی چیز داخل ہے کہ آپ نے ایک مزدور رکھا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جیسے کہ جن لوگوں کی دکانیں ہیں، کاروبار ہیں، وہ اپنی دکانوں پر، کاروبار میں ملازم رکھتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ رعایت کے نام پر کوئی گنجائش ان کے یہاں نہیں نکلتی، ملازم کو کوئی رعایت دینا نہیں چاہتے، ملازم کا خون چوسنا ان لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، اور جب تنخواہ دینے کا نمبر آتا ہے اور پیسوں کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو کم دیتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، وقت پر ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ مزدور کن حالات میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پریشان ہے، جبھی تو مزدوری کر رہے ہیں، ورنہ آرام سے اپنے گھر میں اے سی چالو کر کے نہیں بیٹھتا۔ تو یہ بھی حق مارنے میں داخل ہے کہ جب پیسے دینے کا نمبر آئے، تنخواہ دینے کا وقت آیا تو اب ٹال مٹول کر رہا ہے، پوری تنخواہ نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے ہیں، ابھی اتنے رکھ، باقی بعد میں حساب ہوگا۔ تو اس وعید کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ بھی داخل ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ملازم کو کھانے پینے کے ساتھ ملازمت پر رکھتے ہیں کہ تمہیں تنخواہ اتنی دی جائے گی لیکن تمہارے کھانے کا ذمہ ہمارا ہے، کھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب وہ لوگ خود تو پلاؤ اور بریانی اور زردے اڑائیں، اور جب ملازم کو کھانا دینے کا نمبر آئے تو بچا کھچا باسی 2 دن پہلے کا اور ایسا کھانا جس کو ایک شریف آدمی نہیں کھا سکتا، ویسا کھانا ملازم کو دیا جائے، یہ بھی حق مارنے کے اندر داخل ہے۔ کسی ملازم کے کھانے کی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کھانا خود کھائے گا ویسا ہی ملازم کو کھلائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی 8 گھنٹے کے لیے کسی آفس میں، دفتر میں ملازم ہے، گویا کہ 8 گھنٹے کا اس نے معاہدہ کیا ہے کہ میں 8 گھنٹے آپ کے دفتر میں، آپ کے آفس میں کام کروں گا اور اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ لوں گا۔ اب یہ ملازم کام میں چوری کرتا ہے، پورے 8 گھنٹے کام نہیں کرتا، 6 گھنٹے کام کرتا ہے یا 7 گھنٹے کام کرتا ہے اور تنخواہ پورے 8 گھنٹے کی لے رہا ہے، یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہے کہ یہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے خلاف یہ کر رہا ہے، اور جو زائد تنخواہ لے گا وہ تنخواہ اس کے لیے حرام ہوگی۔ اسی طرح
بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر ظلم و ستم کرنے کے عادی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بیوی ہماری غلام ہے. شوہر کی ہر راحت اور آرام کا دھیان رکھنا بیوی کا فرض ہے. بیوی گھر کے کام کاج بھی کرے، کھانا بھی پکائے، بچوں کی پرورش بھی کرے، شوہر کو کوئی تکلیف نہ دے، یعنی اپنا حق شوہر پورا وصول کرے. اور جہاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا نمبر آئے تو نہ اس کو اچھی طرح سے گزارا ہو سکے، ایسے اتنے پیسے دیتا ہے، گالیاں بکتا ہے. بہت سارے نامرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے جھوڑتے ہیں. نامرد اسی لیے کہا کہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جو مرد عورت پہ ہاتھ اٹھائے وہ مرد نہیں ہے، نامرد ہے. بہت سارے اس ظلم کے اندر مبتلا ہیں کہ بیوی سارا کام کاج کرے، ہر چیز کا خیال رکھے، لیکن ان کے ذمے کوئی چیز نہیں ہے، شوہر کے ذمے کچھ نہیں ہے. نہ خرچ پورا دے رہا ہے اور دوسرے سارے حقوق تو دوسرے نمبر پر. مسکراتے چہرے سے کم وقت کبھی بات بھی نہیں کرتا. اس عورت کی زندگی ایک قسم کا عذاب بنی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو، اور معاملہ اس سے بالکل الٹا ہے. تو یہ شخص بھی، ایسا شوہر بھی تخفیف کی وعید کے اندر داخل ہے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ تجارت کے اندر ملاوٹی سامان بیچنا یہ بھی کم ناپنے اور کم تولنے کی وعید میں داخل ہے. کوئی شخص کسی کی دکان ہے، مثال کے طور پر آٹا بیچ رہا ہے، کرانے کا سامان ہے، اب آٹے کے اندر کوئی دوسری ایسی چیز ملا دیتا ہے کہ وہ آٹا ملاوٹی بن گیا. تو مثال دی میں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر دکاندار، ہر آٹا بیچنے والا ایسا کرتا ہے. اب خریدنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اصلی آٹا خریدا، لیکن بیچنے والے کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. اگر اسی طرح وہ کام چلاتا رہا تو اس کی یہ کمائی ناجائز اور حرام ہوگی، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا یہ مرتکب ہوگا، دھوکے باز کہلائے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ملاوٹ کرتے نہیں، آگے سے جیسا آتا ہے ویسا ہم بیچ دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی علماء نے وضاحت فرمائی کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ کتنی ملاوٹ ہے. اگر تم کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے تو تمہارا فرض ہے خریدنے والے کو بتانا کہ بھئی ملاوٹ میں نے نہیں کی، آگے سے ہی مل کے ملاوٹ آتی ہے، اور میرے اندازے کے مطابق اتنی ملاوٹ ہے. خریدنے والے کے سامنے بات کو بالکل واضح کر دینا یہ ہر مسلمان تاجر کا فرض ہے. دھوکہ دینا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے. ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ نے گیہوں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اس کو اونچا نیچا کیا تو دیکھا کہ نیچے بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے جو گیہوں خراب ہو جاتا ہے ویسا گیہوں نیچے اوپر اچھا ہے، جس سے دیکھنے والے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ڈھیر اچھے قسم کے گیہوں کا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یہ نیچے بھیگا ہوا اور خراب گیہوں کیوں ہیں؟ وہ شخص بھی صاف اور سچے دل کے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ یہ گیہوں بارش میں خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو نیچے دبا دیا اور اچھا گیہوں اوپر رکھا تاکہ میرا یہ سب مال بک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم خریدنے والے کے سامنے بالکل بات واضح کر دو، جس کو خریدنا ہو خریدے، جس کو نہ خریدنا ہو نہ خریدے. اور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب اس حدیث پاک کے تحت بہت ساری شکلیں آ سکتی ہیں، تجارت کی، ملاوٹ کی، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ آپ کے یہاں ایک تھان، کپڑے کا تھان ایسا آیا جس میں کچھ عیب تھا. حضرت امام صاحب نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جب تم یہ تھان بیچو تو خریدنے والے کے سامنے اس کا عیب ظاہر کر کے بیچنا کہ اس کپڑے میں یہ خرابی ہے.
ملازموں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ وقت کے بعد امام صاحب کو یاد آیا اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ فلاں کپڑے کا تھان کیا ہوا، بک گیا کہ ابھی ہے؟ ایک ملازم نے کہا کہ حضرت وہ تو میں نے بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا عیب بتلایا تھا کہ اس تھان میں کیا خرابی تھی؟ ملازم نے کہا کہ حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا تھا۔ آپ نے پورے شہر میں اس خریدنے والے کو تلاش کروایا کہ جاؤ تلاش کرو کون تھا وہ خریدنے والا۔ جب وہ خریدار مل گیا، امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی تم میری دکان سے کپڑے کا تھان لے گئے تھے، اس تھان میں فلاں عیب تھا، اب تم کو اختیار ہے، چاہو تو وہ تھان مجھے واپس کر دو اور چاہو تو عیب کے ساتھ تم اس کو رکھ لو۔ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کی احتیاط تھی۔ آج جن کی کپڑوں کی دکانیں ہیں وہ خراب کپڑا اچھے کے ساتھ ملا کر بیچنے میں اپنی فنکاری دکھاتے ہیں۔ ملازموں پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اتنا مال تمہیں بیچنا ہے، پرانے اور سڑے ہوئے کپڑے پر سیل کا لیبل لگا کر مال کو بیچا جا رہا ہے۔ آخر کیوں حضرت امام ابو حنیفہ نے اتنی مشقت برداشت کی کہ پورے شہر میں اس آدمی کو تلاش کروایا؟ بات یہ تھی کہ ان کا مقصد صرف اور صرف حلال روزی تھا۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم نے مقصد بدل دیا ہے۔ آج ہم نے مقصد صرف مالدار ہونا بنا لیا ہے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس کس طرح آ جائے اور کم وقت میں کروڑ پتی میں کس طرح بن جاؤں۔ اب اس کے لیے چاہے حرام اختیار کرنا پڑے، لوگوں کو دھوکے دینے پڑیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ یہ مقصد بدل گیا ہے۔ مقصد صرف مال جمع کرنا نہیں ہے، مقصد حلال مال اختیار کرنا، تاکہ حلال جو ہوتا ہے اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ حلال چاہے تھوڑا ہو لیکن اس حلال کے اندر یقیناً نور ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اور حرام دکھنے میں چاہے جتنا زیادہ ہو، حرام کے ساتھ کبھی بھی خیر اور برکت نہیں ہو سکتی۔ حرام اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ویل للمطففین کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کیا تھا کہ قیامت کے دن سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں میں کمی کرتے ہیں، یہ بھی کم ناپنے اور کم تولنے کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا حق اور عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ اسی لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں کہ نماز سکون سے پڑھنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جسم مسجد میں ہو، دل و دماغ ہمارے کاروبار میں، الجھنوں میں، بازاروں میں لگے ہوئے ہوں۔ ہر اعتبار سے فارغ ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ بہرحال کم ناپنے اور تولنے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر تجارت کی تمام شکلیں داخل ہیں، لین دین کی تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب اپنا حق